وکلا کے مسلسل احتجاج اور اجلاس مؤخر کرنے کے دباؤ کو رد کرتے ہوئے بالآخر جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے 6 نئے ججز جو ہیں ان کو منتخب کر لیا۔ یوں میدان سیاست کے بعد اب عدالت میں بھی محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے شدید ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے 4 ججز نے حالیہ ٹرانسفر پر جو ہے تنقید کی، جس کی مخالفت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پہلے ہی کر چکے ہیں۔ 9 منتخب ججز میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیق صدیقی اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وکلا کے ایک دھڑا جو ہے آج دن بھر جو ہے عدالتی آزادی اور 26ویں ترمیم نامنظور کے نعرے لگاتا رہا۔ ایک بڑی تعداد میں وکلا آج جو ہے ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے، جہاں پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی اور کچھ جو ہے پکڑ دھکڑ کے واقعات بھی ہوئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں بیرسٹر علی گوہر صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا۔ اس حکومت کی پاس مینڈیٹ تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے جو پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ یہ ریفارمز لے کے آئے، میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے یہ 1% بھی نہیں کر سکے۔ چاہے وہ پاکستان پنل کوڈ ہے، چاہے وہ ایویڈنس ہے، یا ایون دوسرے قوانین ہے جس کا عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ تعلق ہے، ایک سنگل لا بھی یہ نہیں لے کے آ سکے۔ گزشتہ روز سینیٹر علی ظفر نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ کر اجلاس میں چند روز سے مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داری جو ہے واپس لے لی۔ اب ان کی جگہ ایڈیشنل جج جسٹس راج نام یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ بالکل جاتے جاتے کیا۔ اچھا، عدلیہ میں جو رد و بدل پر اختلافات کی جو پیچیدہ صورتحال ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ جی آئی ایم ایف کا خصوصی مشن جو ہے ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ پہلا مشن ہے جو ججز کی تقرری اور عدلیہ کی خود مختاری کا بھی جائزہ لے گا۔ وفد جو ہے وہ 6 شعبوں میں گورننس اور بدعنوانی کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لے کر جولائی میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب قرض کے معاہدے کے تحت پاکستان کو گورننس اور بدعنوانی کی جانچ پر مبنی مکمل رپورٹ جو ہے وہ جاری کرنا لازمی ہے۔ کہ عدلیہ میں اختلافات کی حمایت اور آئی ایم ایف کی موجودگی جو ہے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہے؟ بڑھتے ہم اپنے آج کے پہلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم علی ظفر صاحب۔ علی ظفر صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا اس کا، اور یہ جو 6 نئے سپریم کورٹ میں ججز آئے ہیں ان کی تقرری کے اوپر کیا تحفظات ہیں آپ لوگوں کے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو جو 6 ججز آئے ہیں جو سپریم کورٹ میں نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں سچ ایشو نہیں ہے۔ وہ تو ایک طریقہ کار ہے جو 26ویں ترمیم میں ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ چیف جسٹسز آئے ہیں تو سینیورٹی کا پرنسپل بھی فالو کیا گیا ہے۔ لیکن ایشو یہ نہیں تھا، ہمیں ایشو جس کی وجہ سے میں نے خط بھی لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا کرائسس آ گیا ہے جوڈیشری میں۔ سینیورٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب بات اٹھی، 5 جج صاحبان نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفرڈ ججز ہیں یہ ہم سے جونیئر ہیں، ان کو سینئر کیوں کر دیا گیا ہے؟ اور جو 3-4 ججز تھے سٹنگ ججز سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی یہی اعتراض خط میں لکھا۔ تو میں نے پھر یہ موقف اختیار کیا جے سی پی میں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کنٹروورسی کو کہ سینئر کون ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ٹرانسفرڈ ججز سینئر ہیں یا جو ایگزسٹنگ ججز ہیں جو پہلے سے ہی موجود تھے وہ سینئر، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں۔ تو یہ ہم نے معذرت کی تھی کہ آپ یہ اگر پوسٹ پون نہیں کریں گے تو ہم پھر اس پروسیڈنگز میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ماضی میں جب اس طرح کی ٹرانسفرز ہوا کرتی تھیں کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کوئی جج آ رہا ہے، جہاں تک میں نے سنا تو نئے سرے سے حلف لیا جاتا تھا۔ پرانے حلف پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ سندھ سے اگر پنجاب میں آئیں گے تو سندھ کا حلف جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ تو کیا ہماری روایت کیا رہی ہے، قانون کیا کہتا ہے اس معاملے پہ، کیا اس میں ابہام ہے؟ دیکھیں، ابھی قانون میں ابہام اس طرح ہے کہ اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی تشریح کی ہے۔ میری تشریح یہ ہے، اور وہ آئین پہ بیسڈ ہے تشریح، وہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 200 کے تحت ایک 200 نمبر کا آرٹیکل ہے ہماری آئین کا،
وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس کی مرضی پہلے لیں گے. تو جب مرضی لے لی آپ نے اور وہ اس نے کہا کہ ہاں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر وہ اپنی اوتھ جو ہے اس کی پہلی جج کی جو پہلے عدالت کی پہلے ہائی کورٹ کی ختم ہو جاتی ہے, اور جب نئے ہائی کورٹ میں وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو پھر نئی اوتھ لینی پڑتی ہے. اور جب نئی اوتھ لیتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آپ کی سینیورٹی اس دن سے گنی جاتی ہے جس دن سے آپ نے اس ہائی کورٹ میں اوتھ لی ہو. تو اس لیے میری یہ تشریح ہے کہ جب ایک لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کوئی ٹرانسفر ہوگا تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوتھ لینی پڑے گی, اور جب وہ اوتھ لیں گے تو پھر ان کی سینیورٹی تب سے کاؤنٹ ہوگی جب سے انہوں نے اوتھ لی. ماضی میں یہی روایت ہوا کرتی تھی, کیا مثال ہے ماضی کی ہمارے پاس؟ اس پہ کوئی حتمی عدالتی فیصلہ نہیں ہوا ہے, پریکٹس رہی ہے. پریکٹس میں ایک دو بار ہوا کہ جو ٹرانسفر ججز تھے ان کی لی گئی اوتھ جو پہلے سے ان کے ہائی کورٹ میں اوریجنل ہائی کورٹ کی اوتھ تھی اس کو کاؤنٹ کیا گیا, لیکن یہ کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا, یہ ایڈ ہاک فیصلہ تھا. دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے بھی جج تقرر ان کی ہوتے تھے, آتے تھے, ٹرانسفر بھی ہوتے تھے, پوائنٹ بھی ہوا کرتے تھے, اس طرح کا رد عمل کم از کم ہمیں تو کوئی ماضی نہیں آ رہا کہ اتنا زیادہ تنازع بنا ہوں کہ وکیل احتجاج کر رہے ہوں, اس پہ خلاف کی جماعتیں کر رہی ہوں, میڈیا اپنا کنسرن ظاہر کر رہا ہو. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل آ رہا ہے؟ جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ, اس میں ہماری ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے. جی دیکھیں, اگر تو ٹرانسفر ہوتا اور اس میں سینیورٹی کا معاملہ نہ ہوتا کہ چیف جسٹس کون بنے گا, تو میرا خیال ہے کہ اتنا کنفلکٹنگ یا اتنا کنٹروورشل نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ایگزسٹنگ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور ایک سپریم کورٹ میں جانے کے بعد جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوسٹ ہے وہ خالی ہو گئی. تو ایشو یہ آیا کہ اب کون بنے گا چیف جسٹس, اور اس میں پھر یہ ساری کنٹروورسی آ گئی, کیونکہ جو لائن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی, اس کے مطابق اگر جاتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایگزسٹنگ ججز میں سے کوئی چیف جسٹس بنتے. لیکن اب چونکہ ایک باہر سے ایک طرح سے آ گئے ہیں جج صاحب جو سب سے زیادہ سینئر ہیں اکارڈنگ نئی جو لسٹ آئی روسٹر جو آیا ہے, تو اب چیف جسٹس وہ بھی بن سکتے ہیں. یہ کنٹروورسی شروع ہوئی, اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں سینیورٹی والے معاملے نے سارا ایشو کریٹ کیا ہے, ورنہ ٹرانسفر میں مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. وہ تو آرٹیکل 200 میں لکھا ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ایک اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, ایک اور چیز پہ روشنی ڈالیں, میں چاہوں گا کومنٹ دیں آپ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جاتے جاتے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ 2 جج حضرات کو جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز لگا دی. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ, بابر ستار صاحب پہ اور جسٹس اسحاق پر؟ جی یہ دیکھیں, اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اسپیکولیشنز آتی ہیں اور پبلک پرسیپشن آتی ہے, اور پبلک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ, اور حکومت چاہتی ہے کہ ان کے کوئی من پسند چیف جسٹس لگیں. یہ پبلک پرسیپشن ہے, اور یہ پرسیپشن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 5 ججز جو سٹنگ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بھی یہ خدشات کا اظہار کیا ہے, اور جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی 4 نے یہ بات کی ہے اپنے خط میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پبلک پرسیپشن بھی اب ایک پیدا ہو گئی ہے. اچھا, یہ پبلک پرسیپشن کا آپ نے کہا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ منقسم ہیں, وکلا برادری منقسم ہے. ایسا ماضی میں کم ہی ہم نے دیکھنے میں آیا. کیا اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اثرات کیا ہو سکتے ہیں ہمارے جوڈیشل نظام پر, جس کے بارے میں پہلے لوگوں کے بڑے تحفظات اور شکایتیں ہیں جناب؟ جی دیکھیں, آج سے اگر آپ 40 50 60 سال پیچھے چلے جائیں جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک کیس آیا تھا دوسا کا. ہوتا یہ تھا کہ ایک جج کو نیچے سے لے آئے ہائی کورٹ سے, ان کو فیڈرل کورٹ میں لے آئے. اس وقت فیڈرل کورٹ تھا سپریم کورٹ کی جگہ مولوی تمیز الدین کیس میں, اور ایک کو گورنر بنا کے ایسٹ پاکستان, جو بنگلہ دیش پہلے ایسٹ پاکستان تھا, ادھر لے گئے, اور ایک جج صاحب کو نیچے سے لا کے جسٹس بنا دیا, جسٹس منیر کو. تو یہ مینیپولیشنز جو ہیں
یہ ہمارے ماضی میں ہم نے دیکھنے میں آئی ہیں، اور تاریخ سے ہم سیکھے نہیں. آپ کو یاد ہے مولوی تمیز الدین کیس کے بعد مارشل لاء بھی آ گیا تھا، دوسرا کیس آ گیا. تو یہ یہ جو غلطیاں بھی مینیپولیشن مطلب نئی نہیں ہو رہی ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا حکمت عملی ہوگی، وکلا برادری کی کیا حکمت عملی ہوگی، حزب اختلاف کی جماعتوں کی عملی ہوگی؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے، جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی، پرسیپشن تو یہ ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ فلڈ کر رہی ہے اپنے من پسند لوگوں سے ہماری ہائر جوڈیشری کو، اور یہ بدقسمتی ہے، ورنہ جج جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے جی بالکل غیر جانبدار ہے، اور وہ یقیناً عمل سے ہو سکتا ہے آگے وہ ثابت بھی کریں یہ بات. لیکن حکومت جس طرح سے مینیور کر رہی ہے، اس سے ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ کے خیال میں کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے؟ تاثر کے طور پر میں بات کروں، اب وہ تو دیکھیں گے لوگ کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے. جی دیکھیں، یہ جب آپ اپوائنٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہماری کہ یہ ٹرانسپیرنٹ رہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہات یا کوئی معاملات ایسے نہ ہو جہاں آپ کو یہ نظر آئے کہ کوئی جوڈیشل پیکنگ کی جا رہی ہے عدالتوں میں. لیکن بائی اینڈ لارج کوئی ایسے مسئلے نہیں نظر آتے. مثلا پشاور ہائی کورٹ میں بھی ججز بنے، سندھ میں بھی بنے، بلوچستان میں بھی بنے. یہ ساری کنٹروورسی اسلام آباد سے شروع ہوئی ہے اور یہ بڑھتی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا برادری میں بھی اب ایک طرح سے ریزنٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ اتنا obviously ہو رہا ہے سارا کچھ. طریقے سے تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اب کیا کریں گے آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا وکلا کا اور حزب اختلاف کا؟ ناٹ جسٹ آف پی ٹی آئی، دیگر جماعتیں بھی ان کے تحفظات ہیں. جی یہ وکلا کا ایشو ہے، پی ٹی آئی کا تو اپنی جگہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ وکلا کا زیادہ ایشو ہے. تو ہم وکلا کو ضرور سپورٹ کریں گے جو اس تحریک میں ایک طرح سے اس تحریک میں شامل ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں اس قسم کی مینیپولیشنز کا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہمارے آئی ایم ایف پروگرام پہ اثر انداز ہوگا؟ ان کا ڈیلیگیشن یہاں پر ہے. جی بالکل 100%. کیونکہ دیکھیں جو جب بھی آپ کا آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور وہ ڈسکس کرتا ہے تو ایک پوائنٹ، ایک جو سب سے اہم ایجنڈا ہوتا ہے اکنامک پالیسیز کے علاوہ، معاشی پالیسیز کے علاوہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے، انصاف کا جو سسٹم ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں جو انویسٹرز آتے ہیں، جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ کتنے یعنی ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو سکے گی. بہرحال حکومت نے جس طرح 26ویں ترمیم لے کے آئے تھے، کسی ڈسکشن کے بغیر بلڈوز کیا تھا، تو اس کا پھر جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں، اس کا بڑا منفی امپیکٹ ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. یقیناً جس طرح بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ بلڈوز کیا گیا، اور اس بات کے اعتراف جو ہے وہ پس پردہ جو ہے حکومت کی بینچز کے بعد لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی کہ کیا ترامیم ہو رہی ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آئی ایم ایف کی کچھ ہم نے بات کی اور جوڈیشری کے حوالے سے بات کی. ایک اور ورلڈ بینک کی بھی ایک حال میں رپورٹ آئی جس میں پاکستان کے معاشی اشاریوں کی بات کی، اور بڑے دل شکن معاشی اشاریے ہیں. اور ایک طرف جب ہماری حکومت یہ کہتے ہیں نا سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی بڑی اچھی انہوں نے معیشت چلا دی گزشتہ ایک برس میں، تو وہ اس طرح کے جو کہتے ہیں نا چشم کشا قسم کے جو اعداد و شمار آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن وقفے کے بعد. مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر شادیانے بجانے میں مگن ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اپنے کارنامے جو ہیں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی 8 فروری 2024 کے بعد ملک جو ہے اندھیرے سے روشنی میں آ چکا ہے. آئی ایم ایف پروگرام نے ملک کو جو ہے دیوالیے سے بچا لیا ہے. افراط زر کی شرح جو ہے وہ 40% سے کم ہو کر جو ہے 2.5-3% پر آ گئی ہے. شرح سود بھی گھٹ کر جو ہے 22% سے اب جو ہے 12% پر ہو چکی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہے $100 ارب کے قریب، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں $16 ارب سے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. مگر کارناموں کی فہرست گنواتے ہوئے جو ہیں شہباز شریف صاحب صرف تصویر کا ایک رخ جو ہے پیش کرتے ہیں اور دوسرا رخ بھول جاتے ہیں. آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں. ورلڈ بینک کی ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستانیوں کا نمبر جو ہے 100 میں سے 41واں ہے. یعنی صحت، تعلیم، کارکردگی اور اچھی زندگی گزارنے میں ہم جو ہیں افریقہ کی صف میں کھڑے ہیں، بلکہ ان کے بھی کئی ممالک سے پیچھے. یہ رپورٹ جو ہے پاکستان کی حکمران اشرافیہ پر ایک طرح کی چارج شیٹ ہے. صاف پانی اور صفائی نہ ہونے سے
38% جو پاکستانی بچے ہیں اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں، یعنی کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں ان کے قد چھوٹے ہیں اور جسم جو ہے وہ لاغر ہوتے ہیں۔ انتہائی غریب علاقوں میں تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ 60% سے زیادہ ہوتی ہے۔ 78% جو پاکستانی بچے ہیں وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں مگر انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ 5 سے 16 سال کے ہر 3 میں سے ایک یعنی 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ سرے سے اسکول ہی نہیں جاتے۔ جو اسکول جاتے ہیں ان میں سے بھی 2/3 بچے اپنی عمر کے مطابق جو ہے لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ صرف جو ہے 26% لڑکیاں جو ہیں وہ 15 سال کی عمر تک سیکنڈری تعلیم حاصل کر پاتی ہیں۔ صنفی امتیاز میں پاکستان کا نمبر جو ہے 146 میں سے 142واں ہے، یعنی کہ عورتوں کو تعلیم، کام کاج، باہر آنے جانے میں انتہائی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ پاکستان ان 4 کم آمدنی والے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں خواتین کا افرادی قوت میں حصہ جو ہے وہ صرف 25% ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پڑوسی ملک چین کی اقتصادی ترقی کا ایک اہم ستون جو ہے وہ خواتین ہیں۔ فضا میں آلودگی اور گرد و غبار جو ہے وہ WHO کی حد سے 5 گنا زیادہ ہے، جس سے ہر پاکستانی کی عمر جو ہے وہ 4.25 سال جو ہے گھٹ رہی ہے، کیونکہ بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان ان 10% معیشتوں میں سے ایک ہے جہاں درآمدات پر ٹیکس 19% سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے درآمدی اشیاء جو ہے وہ ملک میں ہوشبہ مہنگائی کا سبب بنتی ہیں۔ 200 کے قریب ادارے ایسے ہیں کہ جن کو حکومت جو ہے عوام کے ٹیکسوں سے پال رہی ہے۔ یہ تقریباً ہماری GDP کا آدھا حصہ بنتے ہیں۔ اکثر سرکاری اداروں میں کرپشن اور نااہلی عروج پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر جو ہے 180 ملکوں میں سے 133واں ہے۔ انفراسٹرکچر یعنی کہ اسپتال، اسکول، پانی کی فراہمی، صفائی، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، شہر اور قصبوں کی منصوبہ بندی بھی جو ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ اسی اعتبار سے پاکستان 141 میں سے 110ویں نمبر پر ہے۔ یہ عدد و شمار کئی مرتبہ جو ہے اقتدار میں آنے والی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ چارج شیٹ ہیں۔ انہیں دیکھ کر اقتدار میں بیٹھے سیاستدانوں کے ترقی کے بلند بانگ دعوے جو ہیں وہ کھوکھلے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ہماری حکمراں اشرافیہ کو اپنی تنخواہ، مراد، بیرونی دوروں اور مرضی کے جو ہے قانون پاس کروانے سے اگر فرصت ملے تو پھر وہ 24 کروڑ عوام کا بھی کچھ خیال کریں۔ ہاں، ورلڈ بینک کو غالباً اس کی فکر ضرور ہے، اسی لیے اگلے برس سے لے کر اگلے 10 سال تک جو ہے ورلڈ بینک پہلی بار پاکستان کو $20 ارب کا طویل مدتی جو ہے وہ پلان دے رہا ہے، جس کے مقصد جو ہے وہ ہیومن کیپٹل یعنی کہ انسانی سرمایہ پر توجہ دینا ہے۔ ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ کچھ اس ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ بھی بات کرتے ہیں اور کچھ جو ہے ہم جو جوڈیشری کا کرائسس چل رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے میں نے بھی کچھ تذکرہ کیا تھا ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عدلیہ جو ہے اور ہمارے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بڑا اس وقت خبروں کی زد میں ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جی IMF کا ایک مشن آیا ہوا ہے جو کہ ہمارے جوڈیشل جو معاملات ہیں ان کو ریویو کرے گا۔ مجھے یہ بتائیے کیا IMF کی جوڈیکشن بنتی ہے کسی طرح کی اس طرح کی چیزوں کے اوپر؟ دیکھیے IMF نے کافی عرصے سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم گڈ گورننس اور اینٹی کرپشن کے میجرز دیکھیں گے دنیا بھر میں، اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، لیکن ان ممالک سے جو ان سے قرض لیتے ہیں جیسے کہ پاکستان ہے اس میں کچھ زیادہ اس سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو پچھلا جو آج کل جو IMF پروگرام چل رہا ہے اس میں ہم نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ان کا مشن آئے گا، ہم اس کو ایکسس دیں گے اور وہ ایک رپورٹ پبلش کرے گا جولائی 2025 میں۔ تو اس سلسلے میں یہ مشن آیا ہے۔ اب اگر عموماً یہ آتا مشن ویسے نارمل دنوں میں تو وہ لا منسٹر سے ملتے، جو پارلیمنٹری افیئرس کے وزیر بھی ہیں، اور وہ پھر فائنانس منسٹری کے آفیشل سے ملتے اور مل کر چلے جاتے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر یہ یا نیب کے اور لوگوں سے مل لیتے، لیکن کیونکہ پاکستان میں ابھی ایک بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے، لہٰذا وہ میں نے سنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے بھی ملیں گے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران سے بھی ملیں گے، تو پھر اس کی ایک رپورٹ آئے گی، اور یہ رپورٹ کے بعد میرے خیال سے اگلے سال کا جو IMF کی کنڈیشنز ہوں گی اس کے اندر اس کے اوپر امپروومنٹ بھی ایک کنڈیشن ڈال دیں گے۔ یہ آپ کو لگتا نہیں کہ ٹائمنگ بہت ہی پاکستان کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ جتنا بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے، وکلاء احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ خلاف احتجاج کر رہی ہے، ججز جو ہیں وہ ناراض ہیں، تقسیم بڑی واضح ہے، تو یہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اگلے سال رپورٹ کو آنا ہے تو پاکستان نے کہا بھی کر لیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ اتنی ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ اب جب IMF دیکھے گا اس کو
تو ایک تو یہ کہ ورنہ تو IMF کو یہ دیکھنے نہیں چاہیے، تھوڑی سی کرپشن کی باتیں کر کے چلے جانا چاہیے، لیکن اب وہ کرپشن پہ بھی بات کرے گا، وہ گورننس پہ بھی بات کرے گا، وہ ہمارے ججوں کی تعیناتی پہ بات کرے گا، اور اگلے سال موسٹ لائکلی یہ ایک کنڈیشن آ جائے گی جس کے اندر وہ کوئی شاید قوانین کے چینجز بتائیں۔ اچھا، دنیا بڑے تبدیل ہو گئے ہیں جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، رد عمل کیا ہوگا اگر منفی رپورٹ آتی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ مجھ کو اور آپ کو پتا ہے کیونکہ ٹویٹر ہے ہمارے پاس، فیس بک ہے، ہم نیو یارک ٹائمز اخبار اپنے فون پہ پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو IMF کے جو مشن ہوتا ہے نا، وہ صبح جب دفتر آتا ہے تو وہ پاکستانی اخبار پڑھتا ہے، پھر یہاں پہ ان کے جو دفاتر ہوتے ہیں، جو ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اردو کے اخبار کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے ان کے پاس اس کی سمریاں بھیجتے ہیں۔ آپ پھر کسی AI کے پروگرام سے آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ الیکشنز میں کیا ہوا تھا، کہ فارم 45 اور 47 میں کیا تھا، دیکھیے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ فارم 45 کو لیجیٹمائز کرانے کے لیے آپ ٹرائبونل کے فیصلے نہیں کروا سکتے، اور اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کتنی اس لیے کی گئی ہے کہ عوام کو جلدی انصاف ملے، اور کتنے اس لیے کی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہ گرے۔ تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ دنیا کے سامنے اپنی عزت کو کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، کبھی عمران خان کی حکومت آتی ہے وہ لوگوں کو بند کرتا ہے، کبھی سامنے والوں کی حکومت آتی ہے وہ عمران خان کو بند کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہ تو سیولائز لوگ ہیں ہی نہیں۔ یہ دنیا کو یہ لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ ہندوستان میں ابھی الیکشن ہوا، یہ کرجیوال صاحب ہار گئے، ٹھیک ہے، یا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن ہی متنازع ہے۔ تو اس حوالے سے کیا حزب اختلاف کیا کر سکتی ہے، آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ جو اتنے بڑے آپ کے سامنے چیلنجز ہیں اور اتنی آپ تعریف کریں حکومت کے اقدامات کی، کیا کریں گے آپ؟ میں نے تو تعریف نہیں کی، لیکن میں بھی وہ کہہ رہا ہوں ود ٹوسٹ ان ٹیل۔ لیکن سر دیکھیں، گزارش یہ ہے، دیکھیں میری، کہ یہ پاکستان ہی میرا ملک ہے اور واحد ملک ہے، اور میں جو بھی کروں گا اس ملک کے لیے ایک بہتری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہر صورت میں ہے، لیکن جو اس ملک میں خرابیاں ہیں، جو اس ملک میں برائیاں ہیں، جس سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو ہم اس کے لیے بات کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ان کی سپورٹ ہے، جیسے عمران خان صاحب کے پاس ایک 10 سال تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، انہوں نے جمہوری اور خاص طور پہ غیر جمہوری حرکتیں کری اور وہ پاور میں آ گئے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ہم تو عوام کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، اور ہم بات ہی رکھ سکتے ہیں، ہم کسی سے زبردست نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ووٹ دو، نہ ہم کسی کو آروپ سے۔ یہ جو ایک موو بن رہا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا، اس میں آپ لوگ شامل ہوں گے؟ ایک اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک سے زائد اجلاس ہوئے ہیں ایکچولی، ہمارے پاس تشریف بھی لائے تھے محمود خان اچکزئی صاحب اور PTI کے لیڈران اور دیگر پارٹیوں کے لیڈران۔ دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی پارٹی میں آپس میں یہ بات کریں گے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بڑا رول ہے، حافظ نعیم جماعت اسلامی کے، ان کا بھی بڑا رول ہے۔ تو اتحاد اگر بنے گا تو ان سب کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ الیکٹورل الائنس کی بالکل نہیں ہے، کوئی اتحاد کی نہیں ہے۔ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ یار جو بیسک منیمم ایگریمنٹ ہونا چاہیے وہ آئین کی بالادستی پہ ہونا چاہیے۔ اور فریش الیکشن ہوں گے اس میں نہیں ہوں گے؟ سر دیکھیں، پہلا قدم جو ہے نا آئین کی بالادستی کا وہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو الیکشن اس کو جیتنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں، ایماندارانہ منصفانہ ہوں۔ اچھا، کیونکہ بغیر آپ کیسے آئین کی بات ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری جو مسائل آج ہو رہے ہیں، جو آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ایک حکومت جس کے پاس 17 سیٹیں ہیں، آپ اس نے اس کو، یا 18 ہیں شاید غالباً، اس کو آپ نے حکومت دے دی ہے، تو اب اس کو بچانے کے لیے، اس بڑے جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک اور، میں نے ابھی اس سیگمنٹ کے شروع میں کچھ بات کی تھی کہ جی ورلڈ بینک کے اعداد و شمار، اور ہم وہ اس تناظر میں ہم نے پیش کی کہ جناب حکومت نے 1 سال مکمل کیا، اور بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو جو ہے سہارا دے دیا، بلکہ ہم نکال لیے تمام مشکلات سے، لیکن ایک دوسرا رخ یہ کہ جناب اس ملک میں کہتے ہیں نا بچے سٹینڈرڈ پیدا ہو رہے ہیں، اس کا لٹریسی جو ہے وہ بہت نیچے گئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہماری ہیومن وہ کیا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں ہماری حکمران اشرافیہ کیا کر رہی ہے کہ بچے تعلیمی اداروں سے دور ہیں، ہر تیسرا بچہ اسکول سے باہر ہے؟ جی
دیکھیے عامر بھائی، معیشت کو دیکھنے کے لیے بہت سارے شماریات ہوتے ہیں، کچھ اس میں پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ حکومت ہمیشہ کوئی ایک آدھ پازیٹیو نکال لیتی ہے، 100 شماریات میں کوئی ایک چیز تو اچھی نکل ہی آئے گی، 100 خراب ہوں گے اس میں سے ایک خراب بھی نکل آئے گی۔ تو اپوزیشن والے خراب دیکھتے ہیں، حکومت والے اچھے دیکھتے ہیں، لیکن ایک جو نمبر ہے نا، وہ بیسک نمبر ہوتا ہے، اور وہ نمبر ہوتا ہے جی ڈی پی پر ہیڈ، کہ آمدن پر پرسن آمدن کتنی ہوئی، ریئل ناٹ نامنل، جس کو ریئل مراد ہے کہ انفلیشن ایڈجسٹڈ پر پرسن آمدن کتنی ہوئی۔ یہ 3 سال سے پاکستانیوں کی کم ہو رہی ہے، یہ اس سال بھی پاکستانیوں کی کم ہوئی ہوگی، جو کرنٹ ایئر میں، جو کیونکہ حکومت تو مارچ میں آئی ہے لیکن فسکل ایئر جولائی سے شروع ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں لوگوں کی آمدن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لہٰذا چیزیں ان کی دسترس سے زیادہ نکل گئی ہیں باہر۔ جو پچھلے سال گو کہ انفلیشن زیادہ تھا، یعنی کہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ رفتار تیز تھی، لیکن پھر بھی وہ چیز جو خرید سکتے تھے اور بڑی مشکل تھی، وہ اس سال اس کی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ گو کہ رفتار کم ہوئی ہے ان کی مہنگائی کی، مگر انکم کی رفتار مزید کم ہوئی ہے بڑھنے کی۔ تو کیونکہ ایکچولی انکم بڑھ نہیں رہی ہے، انکم کم ہو رہی ہے، تو چیزیں تھوڑی سی بھی مہنگی ہو رہی ہیں لیکن آپ کی آمدن تو کم ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو جو بیسک اسٹیٹسٹک ہے وہ دیکھنے کی ہے۔ جو آپ ورلڈ بینک کی بات کر رہے ہیں، تو ورلڈ بینک نے ایک جو شمار پبلش کیا ہے، شائع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، 40%، مطلب 10 میں سے 4 پاکستانی غربت کے نیچے ہیں، 28% سے 40 ہوا ہے یہ، مطلب گزشتہ 2-3 سال میں۔ جی، اور 7 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج بھی لاکھوں بچے اس پاکستان میں بھوکے سوئیں گے۔ تو شہباز صاحب ایک ماڈل لڑکی کے ساتھ اپنے ٹی وی کی ایڈ تو کر سکتے ہیں، ان لاکھوں بچوں جو بھوکے سوئیں ان کو نہیں دکھایا انہوں نے۔ یہ چیز یہ ہمارے مفتاح صاحب ایجنڈے پر ہے ہماری حکمران اشرافیہ کہ جی ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل کو ذرا جو ہے اوپر لے کر آنا ہے، بچوں کو اسٹنٹڈ گروتھ کا جو شکار ہیں ان کی مدد کرنی ہے، تعلیم دینی ہے کہیں ایجنڈے پر؟ آپ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں سارے حکمرانوں کے درمیان۔ جی سر، اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اکنامکس میں ہوتی ہے ریویلڈ پریفرنس، آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ اگر تو 70 سال میں اشرافیہ کی یہ نیت ہوتی کہ غریب لوگوں کو اوپر لانا ہے، تو کچھ ایک آدھ تو غریب آدمی اوپر آیا ہوتا نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ آج 2 کروڑ 60 لاکھ پاکستانی بچہ اسکول کے باہر ہے۔ ہندوستان جو ہم سے 4-5 گنا بڑا ملک ہے، اس میں 11 لاکھ بچہ صرف اسکول کے باہر ہے۔ تو یہاں پہ اسکول کے باہر بچوں کی تعداد کم کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 1500 ارب روپے خرچ کرتے ہیں چاروں صوبے ملا کر تعلیم کے اوپر، ایسا کیوں ہے کہ 10 میں سے 8 بچے جو ہیں وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتے 10 سال کی عمر میں؟ تو تعلیم تو اچھی نہیں دیا جاتی کہ سندھ کے اندر جو تعلیم کا حال ہے کہ 70% بچے جو ہیں وہ 5ویں جماعت کے، وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سر، یہ کہنا کہ ان کی کوئی نیت ہے خدمت کرنے کی، وہ نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے یہ خاندانیوں کی حکمرانیاں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان میں ان کی بیٹی یا ان کے بھائی ہیں جو کہ لائق ہیں چیف منسٹر بننے کے یا پرائم منسٹر بننے کے، ان کی پارٹی میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بھٹو خاندان کے اندر بھی سیم ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا معذرت کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی صرف ایک عمران خان کی جو ڈکٹیٹوریل مرضی ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور اگر عمران خان کے فیصلے کے اوپر کوئی اور فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ بیگم صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ کسی کی وہ نہیں۔ درست، بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً ناظرین، بڑے اہم بات، ملک میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے، اور ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے معیشت کو سنبھالا دے دیا۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ایک جماعت ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہاں پر سنا ہے کہ کوئی چائے کی پیالی میں طوفان آیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا بحران ہے۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایم کیو ایم میں اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ زوردار طریقے سے چلیں، لیکن اب اس کی قیادت جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی کہ جناب سب اچھا ہے، جو کچھ ہوا وہ فقط چائے کی پیالی میں طوفان تھا، یعنی کہ پارٹی جو ہے پہلے کی طرح متحد اور منظم ہے۔ کون سے ایسے اختیارات ہیں جس کی جنگ ہے؟ 7 سال کے بعد اختلافات ہوئے ہیں۔ یہ پھر جب یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی تھا وہ ساری چیزیں ڈن ہیں، ہم اس سے آگے آ گئے بہت۔ کچھ تو آپ بتائیں نا کہ آپ سینئر رہنما ہیں کہ کون لوگ آئے تھے؟ نامعلوم لوگ آ گئے، نامعلوم لوگ آ گئے ایم کے ایم۔ دیکھیں، پھر تو اگر آپ اس کی مطابقت کے لیے بات کریں، پھر تو آپ میرے مطابق پروگرام دیکھ لیں میرے خیال میں۔ لیکن کیا واقعی جو ہے ایم کیو ایم منظم اور متحد ہے؟ یہ سوال جو ہے ایم کیو ایم کے چاہنے والے اور مخالفین دونوں ہی پوچھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ فی الوقت پارٹی قیادت نے معاملات کو سنبھال کر پارٹی میں موجود جو دراڑیں ہیں ان کی لیپا پوتی کر لی ہے، پر پارٹی قیادت اور فیصلوں کے حوالے سے بنیادی نوعیت کے اختلافات جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں۔
ایک سینئر MQM رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر نیوز انسائٹ کو بتایا کہ قیادت کا ایک بڑا دھڑا جو ہے بدستور پارٹی میں پارٹی چلا رہا ہے. ان کا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ الگ ہے اور وہ اپنے آپ کو پارٹی کے نظم و ضبط سے جو ہے بالاتر سمجھتا ہے. ایک مسئلہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب ان کے جو پیروکار ہیں جنہوں نے جنوری 2023 میں اپنی پاک سرزمین پارٹی کو MQM پاکستان میں ضم کیا تھا، وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ اب تک پوری طرح شیر و شکر نہیں ہو پائے. دونوں ہی طرف سے کہیں نہ کہیں ذہنوں میں بد اعتمادی کے جو بت ہیں وہ موجود ہیں. شک و شبے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کا نام جو ہے بدستور الیکشن کمیشن کے پاس بطور ایک علیحدہ جماعت کے رجسٹرڈ ہے. حالات مزید پیچیدہ ہونے کی ایک اور اہم وجہ جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب بھی ہیں. حالانکہ MQM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار صاحب جیسے سینئر رہنماؤں نے اپنا وزن جو ہے ان کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے، مگر بہت سے پرانے رہنما اور جو سینئر کارکن ہیں انہیں بھی قبول کرنے پہ تیار نہیں. پارٹی مرکز میں کارکنوں کی نعرے بازی جو ہے وہ سینئر قیادت میں ذمہ داریوں کی تقسیم پر ہوئی. ایک اور MQM رہنما کا کہنا ہے کہ جی پارٹی میں ذمہ داریوں کی تقسیم کا نظام جو ہے 1987 سے قائم تھا، جو 2023 میں ٹوٹ کر بکھر گیا. اس کے نتیجے میں پارٹی جو سرگرمیاں تھیں وہ بری طرح متاثر ہوئیں اور ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گئیں. اس نظام کے احیا کے نتیجے میں پارٹی کے ایک دھڑے کی طرف سے جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے آیا، جسے فی الحال بقول ان کے سنبھال لیا گیا ہے. پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ہر رکن کے ذمہ اب 3 سے 4 شعبے لگائے گئے ہیں. ایک جو ہے وہ اپنی وضاحت چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں یا جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کہاں سے ہوا. چونکہ ہم لوگ موجود نہیں تھے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آج کل وہ ویڈیو بنانے کا جو دور ہے تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بن گئی. یہ نارمل پارٹی کے اندر میں آپس کی گفتگو ہے ساری چیزیں. پاکستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ بس ہم MNA بن گئے تو بس ہم راوی چینی چین لکھ رہا 5 سال کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میں اس سے بڑا خوش ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت خوش ہوں کیونکہ ہم اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. MQM ذرائع کا کہنا ہے کہ جی سطحی طور پہ معاملات سلجھ گئے ہیں، 1-2 روز میں انہیں مزید سلجھا لیا جائے گا، لیکن پارٹی کے اندر جو 2-3 پارٹیاں ہیں وہ آئندہ بھی چلتی رہیں گی. پارٹی ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں کچھ حلف اٹھانے کی تیاریوں میں مشغول ہیں یا مصروف ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. لیکن MQM کے کئی ناقدین اور حمایتیوں کا کہنا ہے کہ جی وزارتوں اور بڑے عہدوں کے اصول سے زیادہ اہم بات یہ کہ جی MQM شہری سندھ کے مسائل میں کمی یا ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بدقسمتی سے اس محاذ پر جو ہے پیش رفت ظاہر جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کراچی جیسے عام اور بڑے شہر میں بھی معیار زندگی جو ہے وہ پست سے پست ہو رہا ہے اور شہری جو مسائل ہیں ان میں اضافہ. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.